اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین اکرام، آپ ہمیں سوال پہنچا رہے ہیں، اس کا بے حد شکریہ، لیکن دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے تعاون کی۔ آپ اپنی رقم شرعی یعنی خمس کے وہ پیسے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مختلف مراجع اکرام کے اجازے موجود ہیں۔ دی گئے ڈسکرپشن پر جو ہم بینک ڈیٹیلز کے جو ڈسکرپشن ہے، یہ جو نیچے چل رہا ہے، اس پر آپ رقم شرعی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی رسید آپ تک پہنچا دیں۔ اس لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کا تعاون ہم تک پہنچے اور ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے سوالوں کے جو آپ کے سوالات ہیں ان کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ان کا پہلا ہی سوال ہے، السلام علیکم، کیا اپنے گھر پر کوئی بھی فنکشن ہو جہاں پر زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوں تو کیا حجاب نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو ایسا چل رہا ہے بہت دنوں سے، کیونکہ اس میں بہت سارے جو مولوی ہیں، مولانا بن چکے ہیں، وہ ہمارے ہی خاندان سے ہیں، کہ ان کے سامنے بھی ہمیں پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، فنکشن میں لوگوں کا زیادہ ہونا یا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ شرعی حکم بدل جائے۔ اسی طرح آپ کے سامنے پرورش پانے والا بچہ اگر کل کسی عہدے پہ پہنچ جائے یا کسی خاص مسئلہ کی وجہ سے وہ آپ کے گھر میں آتا جاتا ہو، تب بھی شرعی حکم بدلے گا نہیں۔ اگر وہ آپ کا نامحرم ہے ولو عالم دین ہو، تب بھی اس کے سامنے جانا بغیر حجاب کے جائز نہیں ہے، اور مہمانوں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے جانا مناسب نہیں ہے، ولو ان کی تعداد چاہے کتنی ہی زیادہ یا کتنی کم کیوں نہ ہو۔ البتہ حجاب سے مراد یہ کہ انسان ظاہری لباس کو اس طرح سے رکھے کہ جسم کی بناوٹ واضح نہ ہو اور بال اور باقی جو جسم ہے وہ ڈھپا رہے، چھپا رہے، وہی کافی۔ ضروری نہیں کہ کالی چادر ہی پہنی جائے، اگر گھر کے اندر کوئی خاص کپڑے اس طرح سے ڈھیلے کپڑے پہنے ہیں اور سب چھپا ہوا ہے اور چہرے کے اوپر کوئی میک اپ نہیں ہے، تو وہ عام طور سے بھی اپنے گھر کے امور کو انجام دے سکتی ہے۔ لیکن اگر چہرے، مثال کے طور پر عام طور سے فنکشنز میں خواتین عام طور سے زیور پہنتی ہیں اور اپنے چہرے کو سنگار کرتی ہیں، تو وہاں پھر اس چہرے کا کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ خواتین کی بزم، جو مومنین کا پرانا دستور ہے کہ خواتین کی بزم الگ سجتی ہے اور مردوں کا پروگرام الگ ہوتا ہے، اور اس میں اختلاط جتنا نہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ بچے جو آپ کے سامنے پلے یا آپ ہی نے اگر پالے ہیں لیکن اب وہ بالغ ہو چکے ہیں اور آپ سے ان کی کوئی محرمیت نہیں ہے، تو ان سے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ سلام آغا، میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے ان خاص دنوں کے یوز میں، جیسے حیض میں وہ کپڑا اور تمام سینیٹری نیپکنز یوز کرتی ہیں، اس کو بغیر دھوئے کسی شاپر میں بند کر کے پھینک سکتی ہیں؟ دوسرا یہ کہ خواتین کے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کو عام جیسے دھونے ہونے کے بعد ڈال دیتی ہیں، وہ ڈالے جا سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ان کو پھینکنے کا مسئلہ ہے، جہاں بھی دوسری چیزوں کا آپ ڈم کرتے ہو، جو بھی سسٹم ہو، ہر شہر کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہاں پھینکا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ بالکل الگ طریقے سے اس کو پھینکا جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ رہی بات انڈر گارمنٹس کی، تو اگر ان کو جہاں تک دھونے کا مسئلہ ہے، ان کو آپ دوسرے کپڑوں کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ چونکہ عام طور سے اس کے اندر نجاست رہتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو پہلے نجاست کو دور کر لیا جائے، پھر دوسرے کپڑوں کے ساتھ بھی اس کو آپ دھو سکتی ہیں۔ رہی بات کہ ان کو مثال کے طور پر گھر میں کس جگہ پر ان کو سکھانے کے لیے رکھا جائے، ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ جہاں وہ عام دید میں نہ ہو۔ البتہ خود دید میں آنے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، لیکن بالآخر ان چیزوں کا دید سے پناہ رکھنا، تھوڑا سا ان کو چھپا کے رکھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، لہٰذا خود ان کو پھیلانے میں یا سکھانے کے لیے کہیں باہر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے اپنے آپ میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ ہاؤ اے میرڈ وومن کین میک ٹیمپرری نکاح ویئر ہر ہسبینڈ از اوے فرام ہر اے لانگ ٹائم؟ دیکھیں، جو خاتون کسی کے عقد میں ہے ولو مؤقتاً یا دائمی، وہ کسی دوسرے مرد سے عقد
نہیں کر سکتی۔ مرد ایک وقت میں 4 خواتین سے عقد کر سکتا ہے، لیکن خاتون ایک وقت میں 1 سے زیادہ مرد سے عقد نہیں کر سکتی۔ ان کا مسئلہ ظاہراً یہ کہ شوہر ان کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے بہت برس سے۔ اگر شوہر بہت برس سے ساتھ نہیں رہتا ہے تو 2 طریقے ہیں، یا تو ان کے ساتھ کے معاملات کو اس طرح سے حل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ رہا کرے، کیونکہ شرعاً 4 مہینے سے زیادہ زوجہ سے دور رہنا مناسب نہیں ہے، اس کو آپس میں مل کر بیٹھ کر صحیح کریں۔ اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے کسی وجہ سے بھی، تو خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد سے طلاق لے اور پھر کسی دوسرے سے عقد کرے۔ اور اگر عقد شوہر طلاق دینے پر راضی نہ تو خلا کے لیے بھی وہ درخواست کر سکتی ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی صورتوں میں اس کو طلاق اپنے شوہر سے ہی لینی پڑے گی۔ اب اگر شوہر غائب ہو گیا ہے اور معلوم ہی نہیں کہ زندہ ہے کہاں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض علماء اس میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے دن انتظار کرنا پڑے گا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ فوت ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وہ عدہ وفات رکھے گی اور اس کے بعد کسی سے عقد کر سکتی ہے، اور عام طور سے اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ لہٰذا اپنے حاکم شرع سے اس مسئلے میں حاکم شرع سے رجوع کر کے اپنے معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف زندہ ہیں اور ضرور ظہور کریں گے؟ اس کی کوئی دلیل دیں شیعہ و سنی دونوں کتابوں کی روشنی میں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زندہ ہونے کے میں بہت سی دلیلیں ہیں۔ خود قرآن ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن ایسا ضرور لائے گا کہ جب یہ دین جو ہے رسول کا پوری دنیا پر پھیل جائے گا، اور ابھی تک ایسا واقع نہیں ہوا ہے، تو یقیناً ایسا واقع ہونا خدا کی ذمہ داری ہے، اور اس کو واقع کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے جو اس کام کو انجام دے سکے، اور ظاہر ہے وہ حضرت کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ہیں، تو اس کے لیے سورہ قدر بہترین دلیل ہے کہ سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہاں پر جو اس آخری آیت میں ہے کہ ہم ملائک کو نازل کرتے ہیں، شب قدر وہ ہے کہ جس میں ملائک نازل ہوتے ہیں اور امور کو لے کر آتے ہیں اولی الامر کے پاس، تو وہ ملائک کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ مضارع کا صیغہ یعنی پریزنٹ بھی اس کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، فیوچر پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کہا ہوتا کہ شب قدر میں ہم نے ملائک کو نازل کیا تھا پاسٹ ٹینس میں، تو رسول اکرم پہ نازل ہوئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو یقیناً کوئی ایک نمائندہ ایسا ہے جس کے اوپر شب قدر میں امور لے کر فرشتے سال بھر کے نازل ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی نمائندہ الہی نمائندہ ہونا ضروری ہے، اور اسی کو ہم وقت کا امام اور مہدی آخر الزمان کہتے ہیں۔ رہی بات کہ کیا سنی علماء نے اس چیز کو نقل کیا ہے اور اس چیز کو مانا ہے، تو یقیناً 100 سے زیادہ سنی علماء اس چیز کے قائل ہیں۔ انہوں نے امام زمانہ کی ولادت کے سلسلے میں، امام زمانہ کو امام حسن عسکری کا بیٹا ہونے کے سلسلے میں، امام علی اور جناب زہرا کی نسل سے ہونے کے سلسلے میں، اور مختلف جو طریقے ہیں ان کے پیدائش کے سلسلے میں کہ سامرم کی ولادت ہو چکی ہے سن 250 ہجری میں، ان تمام چیزوں کو مفصل 100 سے زیادہ سنی علماء نے لکھا ہے۔ ایک بہترین کتاب اس سلسلے میں معود شناسی ہے، اگر اس کتاب کی طرف آپ رجوع کریں تو اس کے اندر یہ تمام ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو آسانی سے کسی کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب ایک یہاں پر سوال وہی اٹھا کہ جب فرشتے نزول کرتے ہیں تو اب یہاں پہ جو اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ کہ وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ اس نزول کا اور وحی کے نزول کا کیا فرق ہے، تاکہ یہ نوجوانوں کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو اس کو بہت آسان سا جواب یہ کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور روح کو قبض کرتا ہے، تو کیا وہ وہی لے کر آتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے حکم سے ایک خاص امر کے لیے آتا ہے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، وہاں وہی کی کوئی بات نہیں ہے۔ رزق لے کر کون آتا ہے؟ رزق بھی فرشتے لے کر آتے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ملائک کو نازل کرتے ہیں، تو یہ کس پر نازل ہو رہا ہے؟ لہٰذا یقیناً وحی کا یہاں مراد نہیں ہے، وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے شہادت کے بعد منقطع ہو گئی ہے، وحی لے کر کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ وحی
لانے والا فرشتہ صرف جناب جبرائیل امین ہے، اس کے علاوہ کسی فرشتے کو وحی لانے کا اختیار نہیں ہے۔ دیگر امور کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بادلوں کو لے جانے والے فرشتے، بارش برسانے والے فرشتے، کھیتوں میں اناج کو اگانے والے فرشتے، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے، امور کو مرتب کرنے والے فرشتے، خود انسانی جسم سے روح کو قبض کرنے والے فرشتے، بچے جب نطفہ جب منعقد ہو تو اس کے اندر روح پھونکنے والے فرشتے، ایک پورا سلسلہ ہے فرشتوں کا جس کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے امور کو اور اس دنیا کے امور کو اور کائنات کے امور کو اس نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے اپنے امر کے لحاظ سے۔ لہٰذا صرف ملک کا آنا وحی کے اوپر دلالت نہیں کرتا، ورنہ ہر گھر میں ملک الموت آیا ہے تو اس گھر میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا ملک کا آنا الگ چیز ہے، وحی کا لانا الگ چیز ہے، اور ہر ملک وحی کا ضامن نہیں ہے، وہ جناب جبرائیل امین ہے۔ اور ظاہر ہے کسی نے بھی یہ ادعا نہیں کیا کہ جناب جبرائیل امین کسی کے اوپر نازل ہو کے وحی لے کر آئے ہوں۔ خود جناب جبرائیل کسی کے پاس بھی آ سکتے ہیں، ملک فرشتوں کے سردار ہیں، کہیں آ سکتے ہیں، ان کو کوئی اختیار خداوند عالم نے دے رکھا ہے، لیکن وحی کا خاص مراد تب ہوتا ہے جب اور کسی امام نے یہ بات نہیں کی کہ فرشتہ لے کر آیا تھا قرآن کی یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن وحی ہے جو رسول اکرم کے اوپر نازل ہوا، تمام ائمہ نے وہی قرآن پڑھا ہے، نہ اس میں کوئی چیز زیادہ ہوئی ہے نہ اس میں کوئی چیز کم ہوئی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی حق ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یقیناً ہمارا سوال اس لیے بھی تھا کہ نوجوان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، تو بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے سوال کا جواب دیا۔ ایم اے اسٹوڈنٹ، کیا میں نافلہ نماز کو چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ میں اپنی اسٹڈی کو مکمل کر سکوں؟ آغا، اس طرح کی نافلہ نمازوں کا ثواب کیا ہم کو دوسرے طریقے سے لے سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہے، اور مستحب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، حتیٰ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب نمازیں آپ کے دن میں 17 رکعت ہیں، اور واجب روزے رمضان کے 30 روزے ہیں۔ اب اس کے علاوہ سال میں بہت سے روزے مستحب ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، یا ہر دن تقریباً 34 رکعت نماز جو ہے وہ نوافل کی مختلف نمازیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز صبح سے پہلے 2 رکعت نماز ہے جو اس کی نوافل کہلاتی ہے، ظہر سے پہلے 8 رکعت ہے، عصر سے پہلے 8 رکعت ہے، مغرب کے بعد 4 رکعت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر ہے، اور نماز شب 11 رکعت ہے۔ کل ملا کے 34 رکعت نماز ہے، 17 رکعت ملا کے یہ 51 رکعت نماز بنتی ہے، لیکن شخص پر واجب صرف 17 رکعت ہے، باقی مستحب ہے، وہ پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایک انسان جو پڑھائی کر رہا ہے، یا ایک انسان کسی ایسی جاب پر ہے کہ اس کو بالکل وقت نہیں مل پاتا ہے، اتنی لمبی چھٹی یا گیپ نہیں مل پاتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ کیا دیگر امور کے ذریعے سے بھی ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً حاصل کر سکتے ہیں، کسی فقیر کو صدقہ دے کر، کسی کی مدد کر کر، کسی کی، حتیٰ اگر آپ پڑھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ایک علم حاصل کر سکوں، ایک عہدے پہ فائز ہو سکوں، دوسروں کی مدد کر سکوں، دوسروں تک علم کو پہنچا سکوں، یا کسی بڑے عہدے پہ پہنچ کر دوسرے مسلمانوں کی یا مومنین کی یا مسلم لوگوں کی مدد کر سکوں، تو اپنے آپ میں یہ پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک عابد کا، ایک عالم کا ایک لمحہ فکر کرنا ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو فکر کرنا یعنی علم حاصل کرنا، تفکر کرنا، اور عالم سے مراد صرف دین کا عالم نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اپنے کسی بھی صنف میں محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، ڈاکٹری کے لیے سلسلے میں ہے، ریسرچ کر رہا ہے، میڈیسنز پہ ریسرچ کر رہا ہے، امراض پہ ریسرچ کر رہا ہے، انجینئر ہے، وہ گھر بنانے کے طریقوں پہ، گھر کے سلسلے میں، پل کے سلسلے میں، انسانی معاشرے کو اچھا کرنے کے سلسلے میں ریسرچ کر رہا ہے، یہ سب فکر جو ہے یہ عین عبادت ہے، اور انسان اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے، اور اگر وہ خدا کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت بھی بے عمل ہو سکتی ہے اور خدائی نہیں ہو سکتی۔ تو عمل اور اس کی نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ ہم انسانوں کو فائدہ پہنچائیں تو رات کا پڑھنا، صبح کا جلدی اٹھنا، مثال کے طور پر کسی کی مدد کرنا، یہ سب عبادت ہو جائے گا۔ اور اگر ہدف اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے متقی و پرہیزگار کہیں تو وہی 2 رکعت نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس سے مطلب نہیں کہ ہم ظاہر میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے نیت کیا ہے۔ ہاں، جو واجب نمازیں وہ ہمیں ادا کرنی، جو واجب اعمال ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنے ہیں، لیکن مستحب میں آپ کو بالکل چوائس ہے کہ آپ اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے، اپنی پرائرٹیز کے لحاظ سے آپ امور کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو یقیناً ناظرین، ہم عبادت
کا جو مفہوم ہے وہ شاید سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر رزق کو ہی کمانا، یعنی آپ پیسہ ہی کما رہا ہے اور حق حلال کا کما رہا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے جو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے جو رقم کما رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین پیریڈ کے ڈیز میں حدیث قصہ کی تلاوت کر سکتی ہیں، اور جس کمرے میں امام بارگاہ ہو وہاں پر جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ قرآن کی بھی تلاوت کر سکتی ہیں۔ شاید ہم نے کسی اور موقع پر اس کا جواب دیا تھا کہ خواتین کے لیے جو چیز منع ہے وہ مسجد میں ٹھہرنا ہے، اور مسجد الحرام میں داخل ہونا یا مسجد النبی میں داخل ہونا، حتیٰ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکلنا منع ہے، لیکن باقی مسجدوں میں ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل سکتی ہیں، حسینی میں بھی آ جا سکتی ہیں، اور حدیث قصہ کی بھی تلاوت کر سکتی ہیں، حتیٰ قرآن کی بھی تلاوت کر سکتی ہیں۔ صرف 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا ان کے لیے مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے اس کا ثواب کم ہو جائے گا، وَإِلَّا قرآن کی بھی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اور مستحب ہے، یہ تاکید ہوئی ہے کہ وہ خواتین کے جو مثال کے طور پر حیض سے گزر رہی ہیں یا نفاس سے گزر رہی ہیں، جب ان کا اذان کا وقت ہو، مثال صبح کی اذان ہو، ظہر کی اذان ہو، تو جتنی دیر وہ عام دنوں میں یعنی اپنی عبادت کے دنوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی، یعنی وقت گزارتی تھی، اتنی دیر مصلی پہ جا کر اپنے لباس کو بدل کر، اپنے وہ جو عام طور سے سینیٹری نیپکنس جو یوز کرتی ہیں اس کو چینج کر کے، وضو کر کے اس جگہ پر اس مصلی پہ بیٹھیں، اور مثال کے طور پہ 10 منٹ اگر نماز پڑھتی ہے تو 10 منٹ تسبیح اور تحلیل کریں، اور اس کے بعد اپنے دیگر امور کو انجام دیں، تاکہ ان کی عادت جو ہے وہ عبادت کی باقی رہے۔ لہٰذا امام بارگاہ میں بھی جا سکتی ہیں، حدیث قصہ کی بھی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس کو بھی ایک مطلب اس سبجیکٹ کو بھی وہی جوڑا ہے کہ اپنے تمام معاشرے کو، جیسے الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ ادیان میں اس طرح کے دنوں کو عورتوں کو بالکل دور کر دیا جاتا تھا گاؤں دیہات کے، تو وہ وہی دماغ میں آج بھی ہے کہ وہ ان دنوں پر عورت جو ہے وہ ایک ناقابل برداشت شے بن جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل اسلام سے پہلے یہ چیزیں تھیں، عرب میں بھی رائج تھیں، ہم جس ملک پہ رہتے ہیں یہاں بھی رائج تھیں، اور شاید ابھی بھی رائج ہوں، لیکن اسلام نے آ کر اس کو ایک ایسی طبعی پروسیس ہے، یعنی یہ ہر مہینے ایک عورت کے ساتھ گزرنا ہے اگر وہ صحیح اور سالم ہے، اور یہ بہت ضروری امر ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے تولید انسان ہوگا، اسی خون کے ذریعے سے بعد میں نطفہ منعقد ہوگا اور یہ انسان کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ ایک طبعی حالت ہے جس کے لیے خاص احکام مرتب ہوئے، ورنہ خود عورت کے جسم میں کوئی نجاست نہیں ہے، وہ تمام امور انجام دے سکتی ہے، صرف خاص امور عبادت جو الہیہ ہیں اس نے خود منع کر دیا کہ تمہیں ممکن ہے شاید اس وجہ سے منع کیا کہ اس کے لیے سخت ہو جائے گا اس کام کو انجام دینا، ظاہر سے یہ اس کی طرف سے کرم ہے ان کے لیے کہ روزہ اس مسئلے میں سخت ہو جائے گا، نماز پڑھنا، بار بار اپنے آپ کو پاک کرنا، صاف کرنا مسئلہ ہو جائے، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے ہم یہ رخصت دے رہے ہیں۔ اس نے بھی اپنے امور میں رخصت دی ہے، لیکن باقی چیزوں میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا ڈومینوز کا پزا کھا سکتے ہیں، یا ایسے نام کی جہاں مشخص نہ ہو کہ ہندو کی ہے یا کرسچن کی ہے یا دیگر کسی مذہب کے لوگوں کی ہو، تو کیا اس کو آن لائن منگوا کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ آن لائن کا یا وہاں پہنچنے کا نہیں ہے، اگر یا کسی خاص کمپنی کا نہیں ہے، اگر اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ حلال گوشت جانور کی ہیں اور اس کا ذبیحہ ہوا ہے، ہمیں اس کے ذبیحے کا علم ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر غیر ذبح نہیں ہے، مردار ہے، تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ رہی بات کہ اگر گوشت نہیں ہے اور دیگر کوئی چیز ہے، تو اگر اس کے اندر ہاتھ لگا ہے، رطوبت لگی ہے، ہاتھ ٹرانسفر ہوا ہے کسی غیر مسلمان کا، تو اس کو کھانا نجاست کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ گلوز پہن کے یہ کام کیا گیا ہے اور یا مشین سے یہ چیز تیار کی گئی ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس کے اندر وہ کوالٹی کی وجہ سے جو اس میں نہیں پائی جاتی ہے، اور لڑکی اسے بعد میں سدھرنے کا موقع بھی دے دے کہ وہ تمام چیزیں جو نہیں پائی جاتی وہ سدھر بھی جائے، اس صورت میں وہ لڑکی اس لڑکے کو چھوڑ دے جو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، یا اس سے عقد کر لے، کس طرح کا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کے اختیار والا مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ کسی شخص سے عقد کرنا چاہتی ہیں اور اس کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ برائی ٹھیک ہو جائے، اور شرط رکھ دیں آپ عقد میں کہ وہ برائی ٹھیک کرے گا تب میں عقد کروں گی، تو کوئی حرج نہیں، آپ جب وہ برائی ٹھیک کرے آپ عقد کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اس برائی کے ساتھ اس سے عقد کرنا چاہتی ہیں اور اس امید پہ کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گی یا میرے کہنے سے وہ صحیح ہو جائے گا یا میں اس کے اوپر پریشر لا کے صحیح کر دوں گی، تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی اگر ایسا عیب نہیں ہے جو شرعاً مثلا وہ کافر ہو
تو اسے عقد جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، اخلاقی کوئی کمی پائی جاتی ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر سکتی ہوں، تو آپ اس کام کو انجام دے سکتی ہے. انسان کے اپنے مزاج کے اوپر اور اپنی پسند کے اوپر، یعنی شرعاً اس میں کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ ایک دوسرا حکم شرعی ہے کہ اگر یہ خاتون مثال کے طور پر کنواری ہے تو اس کو اپنے باپ کی اجازت کی بھی ضرورت ہوگی اس لڑکے سے عقد کرنے کے لیے. لہٰذا لڑکے میں اگر کوئی عیب ہے اور اس کو یہ وعدہ کرے کہ میں ٹھیک کروں گا اور بعد میں ٹھیک نہ کرے، تب بھی آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ عقد کریں چاہے عقد نہ کریں، بالکل آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ اس عیب کے ساتھ بھی عقد کر لیں تب بھی عقد صحیح ہے، اس عقد کو ٹھیک کرنے، اس عیب کو ٹھیک کرنے کے بعد عقد کریں تب بھی عقد صحیح ہے، مگر یہ کہ عیب ایسا ہو کہ جس کے سے عقد رک جائے. مثال کے طور پر کفر ہے، شرک ہے، اس طرح کی چیزیں کہ جس کے سے عقد ہی صحیح نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر عام اخلاقی مسائل ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. عقد دونوں صورتوں میں صحیح رہے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، اگر صرف اسکیل والی فش کھانا جائز ہے تو پھر پرانز کیسے کھا سکتے ہیں؟ اور اگر پرانز کھا سکتے ہیں تو لوبسٹر کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ لوبسٹر 3 یا 4 طرح کے ہوتے ہیں، جس میں ایک ہی لوبسٹر اور پرانز ایک ہی طرح سے دکھتے ہیں، کچھ فرق نہیں دکھتا. اور ایسی کس طرح کی حدیث ہے جس کی روشنی میں ہم کو یہ منع کیا گیا ہے؟ دیکھیں، ہم تابع ہیں حکم الہیہ کے، اور ائمہ معصومین نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں ہم اس کے تابع ہیں. بے شک. لہٰذا کسی چیز کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا ہے اس کے جواز کی دلیل نہیں بنتی ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا کہ سمندر میں سمندری یا پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی کھائی جا سکتی، وہ بھی وہ جس کے سکیلز ہوں، اور الگ سے 2 چیزوں کو ہمیں اجازت دی گئی، جھینگا جسے کہتے ہیں اور پران، وہی جھینگا کی ایک بڑی قسم ہے. ان کے لیے خاص نص موجود ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام معصوم نے نہیں لیا ہے، لہٰذا انہی 2 کو ہم خراج اجازت دیتے ہیں. باقی ملتی جلتی دوسری ہزاروں چیزیں سمندر میں ہو سکتی ہیں، اگر وہ ان کے حکم میں تو ان کو کھایا جا سکتا ہے، اگر ان کے حکم میں نہیں ہے تو نہیں کھایا جا سکتا. شباہت رکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز جائز ہو جائے گی. بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور کے اوپر آب جو طبی طریقے سے بنائی جاتی ہے، اس کی شکل اور بیئر کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ ایک ہی چیز سے بنائی جا رہی ہے، لیکن حکم شرعی دونوں کا بالکل الگ ہے. انگور کا پانی اگر آپ پی رہے ہیں تو جائز ہے، اور اگر انگور کی شراب بنا دی جائے تو حرام ہے. لہٰذا شباہت رکھنا، ایک ہی چیز سے ملنا، اس سے کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کی زوجہ آپ کے لیے حلال ہے لیکن آپ کی بیٹی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کا ایک عنصر ہے. لہٰذا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں شباہت رکھتی ہیں لیکن حکم شرعی سے الگ ہو جاتی ہیں. ہم حدیث کی روشنی میں حکم دیتے ہیں، حدیث مفصل موجود ہے کہ صرف وہ مچھلیاں جس میں سفنے پائے جاتے ہیں وہ کھانا جائز ہے. الگ سے صرف 2 چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے جس کو ہم جھینگا اور پران کہتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ معصوم نے اجازت نہیں دی، لہٰذا کیونکہ معصوم نے کہا صرف وہ چیزیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ استثناء کر دیا، صرف وہ مچھلیاں کھا سکتے ہیں جس میں سفنے، اور جھینگا اور پران کھا سکتے ہیں. اگر کسی اور کو استثناء کیا ہوتا تو ہم اس کو حرمت سے باہر لے آتے، وإلا اصل میں سب حرام ہے مگر یہ. تو اس مگر میں جتنی چیزیں ہیں بس اس سے نہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، باقی کو استعمال نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے نماز کے دوران معلوم ہو کہ اس کے سر کے بال کھلے ہیں تو وہ کس طرح سے نماز کا حکم بجا لائے گی؟ اگر اس کے بال کھلے ہیں تو وہ جس طرح سے بھی اگر متوجہ ہو جائے کہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو وہ اپنے کسی بھی طرح سے اس بال کو حصے کو ڈھانپ لے، وہی اس کے لیے کافی ہے. جب تک اس کو علم نہیں تھا اس کی نماز صحیح ہے، علم ہونے کے بعد اگر اس کو نہیں ڈھانپے گی تو اس کی نماز غلط ہو جائے گی. لہٰذا جس طرح سے بھی ممکن ہے، لیکن ہاں جب یہ عمل انجام دے تو اپنی تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، مثلا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے اور اسی بیچ میں اپنے اسکارف کو یا کسی ذریعے سے اس کو چھپا لے، وہی اس کے لیے کافی ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے. جزاک اللہ. اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں باہر راستے پر بلند آواز میں نوحہ پڑھ سکتی ہیں؟ خود خواتین کے لیے نوحہ پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر نامحرم تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے اور وہ آواز جو ہے وہ فتنے و فساد کا موقع بن سکتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وإلا اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سڑک پر ہے لیکن صرف خواتین کا مجمع ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خواتین عزاداری اپنی گھر میں کریں، امام بارگاہوں میں کریں، اور باہر مردوں کی عزاداری میں اگر وہ شرکت کر بھی رہی ہیں تو بعنوان مثال کے طور پر عزادار کی شرکت کریں، مردوں کو پڑھنے دیں اور خود سننے کا ثواب حاصل کریں. عورتوں کا اگر جلوس ہے وہاں کوئی مرد نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں کے اپنے درمیان کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ.
ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اپنے سوالات ہمیں بھیجنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔